الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بروز جمعرات 8 اگست سن 2024 کو اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق ہمارا یہ درس نمبر 14 تو 14واں درس، اس میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے دو نام الحفیظ اور الحافظ، ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الحفیظ اور اسی سے ملتا جلتا نام الحافظ ہے۔ ان دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ الحفیظ اور الحافظ یہ دونوں کے دونوں قرآن کریم میں تین مرتبہ آئے ہیں۔ الحفیظ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہود علیہ السلام کی زبانی ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور سورہ سبا میں بھی اور سورہ شورى میں، ان 3 صورتوں میں یہ نام آیا ہے۔ اسی طرح سے الحافظ بھی 3 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ واحد اور مفرد کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی زبانی فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور 2 جگہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سورہ حجر کے اندر ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام الحفیظ اور الحافظ کا 3 مرتبہ جو ہے ذکر ہے۔ ان ناموں کا معنی یہ ہے کہ حفاظت کرنے والا، الحفیظ اور الحافظ، اس کا معنی حفاظت کرنے والا، نگرانی اور نگہبانی کرنے والا، اور ایک معنی جاننے کا بھی ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ ظاہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی جو حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سا معنی ہے الحفیظ اور الحافظ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس کائنات کے اندر، اس کی حفاظت کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سے مظاہر ہیں۔ ان میں سے ایک مظہر اور اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ حفیظ ہے، حافظ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کعبے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ تاریخ کے اندر ابرہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال یمن کا ایک گورنر اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ختم کر دیا اور کعبے کو محفوظ فرمایا۔ تو اس طریقہ سے قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس وقت تک کوئی اس کعبے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ حفیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، آسمانوں، زمینوں، اور ان دونوں کے اندر جتنی کچھ چیزیں ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی تھکان نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی کے اندر وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گھیری ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت میں تھکان نہیں ہوتی، کوئی
مشقت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی فرمائی کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روکے رکھا ہے کہ وہ نہ ہلیں، وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسی جنبش پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے اندر کی موجودہ ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کی خاطر آسمانوں اور زمینوں کو روکے رکھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے آسمان کو بھی روکے رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے، اگر زمین پر گر جائے گا تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی حفاظت کے لیے آسمان کو روکے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ سارے ادیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے، ان سب کا مقصد انسانوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کرنا تھا۔ جتنی شریعتیں آئی ہیں ہر شریعت کے اندر ان 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے اور اس کے اصول دیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ 5 چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے اصول اور قوانین دیے ہیں۔ جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین اور اصول دیے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر جو ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کی جان کو نہ لیں، تو اس کے لیے اصول اور ضوابط دیے ہیں۔ مال کی حفاظت کے اصول و ضوابط دیے ہیں۔ انسان کی عقل کی حفاظت کے قوانین اور احکام دیے ہیں کہ وہ اپنی عقل کو شراب وغیرہ کے ذریعے سے، ڈرگس وغیرہ کے ذریعے سے برباد نہ کرے۔ اسی طرح سے نسل کی حفاظت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے بھی قوانین دیے ہیں تاکہ انسانی نسل باقی رہے اور ان کا نسب جو ہے باقی رہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسے ہیں، دین، جان، مال، عقل اور نسل۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنی شریعتوں کے ذریعے سے جو اس نے ہر زمانے میں مختلف انبیاء کے ذریعے سے نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اعمال کا ریکارڈ رکھتا ہے، جس کو لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور محفوظ فرماتا ہے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جو حفاظت کرتا ہے اس کی مختلف جو شکلیں ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین کو، جو بندوں کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تم پر جو ہے 2 حفاظت کرنے والے، یعنی تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے مقرر ہیں جو بڑے ہی عزت والے ہیں اور جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جو حفاظت کرتا ہے ان میں سے خود انسان کے، ہر انسان کی گردن میں ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جو اس کے سارے اعمال کو ریکارڈ کرتی ہے، اس کے سارے اعمال کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ نے سورہ اسراء کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ وَأَلْزَمْنَاهُ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک چیز چپکا دی ہے جو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں ہم اس کے سامنے حاضر کر دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اقرأ کتابک، تم اپنے نام اعمال کو پڑھ لو۔ اقرأ کتابک، کہ تم اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، یہی تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی گردن میں ایسی چیز رکھ دی ہے جو بندے کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے، اس کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اسی طریقہ سے جسم کے سارے اعضاء، انسان جو کچھ کرتا ہے، ہاتھ، پیر، خود اس کے نگاہ، اس کے کان، اس کی جو زبان، جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں وہ سب جو ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ اگر جو ہے اپنے ان اعضاء کے ذریعے سے جو گناہ کیا اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
ان سب پر جب مہر لگا دے گا اور ان سے کہے گا کہ تم جو ہے بیان کرو جو کچھ تم نے کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ تو اسی طریقہ سے زمین بھی انسان کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زمین کو وحی کرے گا، وہ اپنے اخبار بیان کرے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، زمین کن چیزوں کی خبر دے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اس بات کی خبر دے گی کہ فلاں انسان فلاں فلاں کام میری زمین پر کیا، میری پیٹھ پر کیا، اور فلاں دن یہ کام کیا۔ تو کیا کام کیا اور کس نے کیا اور کس دن کیا، وہ ساری تفصیل، وہ سارا ریکارڈ زمین رکھے گی اور جو ہے وہ بیان کرے گی کل قیامت کے دن۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام الحفیظ کے مظاہر اور اس کے شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے، اس کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے، بندوں کو ہلاکتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو رات اور دن باری باری بندے کے آگے اور پیچھے رہ کر کے اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، بندے کے لیے آگے پیچھے صبح اور شام ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت دو طرح کی ہے، ایک عام حفاظت ہے اور ایک خاص حفاظت ہے۔ اور یہ عام حفاظت اس طرح سے ہے کہ بندوں کی جو بھی ضروریات زندگی ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو باقی رکھ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بندوں کے لیے مہیا کر دیا ہے، ان کے لیے فراہم کر دیا ہے۔ تو یہ عام حفاظت ہے، اس کے اندر کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، اچھا بھی شامل ہے، برا بھی شامل ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضروریات زندگی مہیا کر دیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ عام حفاظت ہے۔ اور ایک خاص حفاظت ہے جو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، اللہ کے ولیوں کے لیے ہے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے مومن بندوں کے لیے عام حفاظت کے ساتھ جو خاص حفاظت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان کی حفاظت دو طریقوں سے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف قسم کے گناہ جو شہوات سے اور شبہات سے پیدا ہوتے ہیں اور ان گناہوں کے ذریعے سے ایمان بگڑ جاتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے دور رکھ کر کے بندے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے انسان اور جنات کے جو شیاطین ہیں، جو مسلمان کے مومن کے ایمان کو بگاڑتے ہیں، تو ان سے جو ہے ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں، ان کے شر سے مومنوں کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ خصوصی حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنوں کے حق میں۔ قرآن اور حدیث کو اور تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کے بہت سے ظاہری جو مثالیں ہیں ان کو جو ہے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور میں ہجرت کے موقع پر جو ہے چھپے ہوئے تھے، دشمن آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، دشمن آپ کے غار کے قریب پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ ایسی بہت سی سیرت کے اندر مثالیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچے، جیسے ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے وغیرہ۔ تو یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی۔
تو اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جانی دشمن فرعون کے گھر میں، فرعون کے شاہی محل میں رکھ کر کے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کی جو ہے پرورش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جس وقت اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر ظلم و زیادتی نہ کر دے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ جوانی کے موقع پر مصر میں جب وہ تھے تو اس وقت انہوں نے قبطی کو جو قتل کر دیا تھا جو فرعون کے خاندان والا تھا، اس لیے ان کو جو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب اس کے پاس جاؤں تو مجھے جو قتل کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری حفاظت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں سنتا ہوں، تمہیں جو دیکھتا ہوں۔ بدر میں دشمنوں کی کثرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ 313 مسلمانوں کی حفاظت فرما لی، ان میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کی جو ہے فضیلت عطا فرمائی، شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی تو اس وقت یہ سارے کے سارے مسلمان ہی نہیں بلکہ سارا مدینہ برباد ہو جاتا اور اسلام کا یہ خاتمہ ہو جاتا۔ تو بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی کثرت کے باوجود مسلمانوں کی حفاظت فرما لی اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت کے جو ظاہری طریقے ہیں جو ہمارے لیے قرآن و حدیث میں مثالوں کے طور پر جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور اپنے مومن بندوں کی نسل کی اور اولاد کی ان کی زندگی میں بھی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی نسل کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی بہت بہترین مثال یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مختلف قسم کے مکر چلنے کے باوجود ان کو ختم کرنے کی جو انہوں نے کوششیں کیں، ان کے مکر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمبی مدت اپنے والدین سے جدائی کے بعد پھر ان کو دوبارہ واپس لوٹا دیا اور پوری حفاظت کے ساتھ لوٹا دیا۔ اور یہی عقیدہ تھا، ایمان تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ انہوں نے دوسری مرتبہ جب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے ان کے بھائیوں نے درخواست کی یعقوب علیہ السلام سے، تو انہوں نے ان کو بھیجتے ہوئے کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی زندگی میں، یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر کے باوجود ان کی حفاظت فرما لی اور جو ہے ایک مدت کے بعد ان کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا۔ اور اسی طریقہ سے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جب ایک بستی میں پہنچے اور ان کو سخت بھوک لگی تھی، ان بستی والوں سے درخواست کی کہ ہمیں کھانا کھلائیں، ان کے مہمان نوازی کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی کے اندر ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بغیر کسی اجرت لیے ہوئے اس کی جو مرمت کر دی، اس کو جو صحیح سالم جو ہے بنا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی رحمت کی بنیاد پر ان خزانوں کی حفاظت فرمائی تاکہ جو یہ جوان ہو کر کے ان خزانوں کو نکال لیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کے جو باپ تھے وہ نیک تھے، ان کی نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بچوں کی حفاظت فرمائی اور ان کے بچوں کا جو مال تھا اس کی بھی جو حفاظت فرمائی خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہے اس کا نام حفیظ ہے، حافظ ہے، اس کی حفاظت کی ایک شکل یہ ہے
کہ نیک اور مومن بندوں کی اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے والدین کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی ان کی جو حفاظت فرماتا ہے بلکہ ان کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفیظ اور حافظ ہے، اس کی حفاظت کو حاصل کرنے کے بہت سے طریقے قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، تو ایمان خود انسان کی حفاظت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، شرک کے ذریعے سے برباد نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن اور حفاظت عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کو حاصل کرنے کا، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے وصیت کرتے ہوئے فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاؤ لشکر کے ذریعے سے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے لیے تیاری کریں، بلکہ اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کے احکام، جو اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کر کے اس کے احکام کی حفاظت کرو، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر کے اس کے منہیات کی حفاظت کرو، اس کے حدود کو پار نہ کر کے اس کے حدود کی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جان و مال، تمہاری اولاد اور تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں کو جن چیزوں کے حد مقرر کیے ہیں، ان کا حق ویسے ہی ادا کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اوامر پر حکم پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا اس چیز سے بچنا، جن حدود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ان کو پار نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں دین پر عمل کرنا یہ اپنے آپ کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے، بلکہ اپنے جان کی، اپنے آل و اولاد کی، اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، کہ جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری ہے، جنتوں کی خوشخبری ہے، اور دنیا میں بھی بہت سے چیزوں کی جو خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بھی تعریف کی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں، نیک عورتیں ہیں، یہ اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر کے اس شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طریقہ سے بندہ جس قدر اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، یہ اللہ کے احکام کی حفاظت ہوئی، اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کو حاصل کرے گا۔ لہٰذا نماز بندے کی حفاظت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی پابندی کا خصوصی حکم دیا، فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ اور پھر اسی طریقہ سے جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کے حفظ و امان میں ہو جائے گا۔ لہٰذا تم اللہ کی حفاظت کو پانے سے پیچھے مت رہو، اللہ کی حفاظت کو حاصل کرنے سے پیچھے مت رہو، اللہ کی پناہ اور حفاظت اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ تو اس طریقہ سے ان چیزوں پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
حفاظت کو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، ان شریعتوں میں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان میں سے کان، آنکھ اور دل و دماغ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل و دماغ، ان سب کی حفاظت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سب کے بارے میں جو سوال کرے گا۔ اسی طرح سے ایک چوتھی چیز یہ بھی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی حفاظت سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ بندے کی حفاظت ہوتی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور شرمگاہوں یعنی بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ خود اپنی حفاظت کا جو سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا نیک لوگوں کی، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ ایک پانچویں چیز جو اللہ کے حفاظت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے یا وسیلہ ہے، قسموں کی حفاظت کرنا۔ معاملات میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا کر کے کوئی معاملہ کیے ہیں تو ان قسموں کو پورا کرنا، ان قسموں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طریقہ سے ایک چھٹی چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حافظ اور حفیظ ہے۔ مثال کے طور پر صبح اور شام کی ایک دعا یہ ہے کہ جس دعا کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَاحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِن فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے، ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے جو وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تو نے میرے نفس کو مجھے پیدا کیا ہے، اور اگر تجھے اس کو صبح جو زندہ اٹھا دے تو اس کی حفاظت فرما جیسا تو نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اور اگر تو اس کو جو وفات دے تو تجھے اس کو جو بخش دے۔ اسی طریقے سے سوتے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال علیک من اللہ حافظ حتی یصبح، جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو برابر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ نظر بد سے، بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور خصوصاً حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین لامہ ومن کل شیطان ہامہ، کہ نظر بد سے بھی اور ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اس قسم کی دعا پڑھنے کا یعنی جو طریقہ سے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ، کہ جب بندہ کسی چیز کو اللہ کی امانت میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر پر بھیجتے ہوئے ان کو اللہ کی امانت میں دیتے ہوئے یہ دعا پڑھی کہ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، کہ میں تم کو، تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو، تمہارے آخری اعمال کو اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حفاظت کو، اس امانت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے مسافر کو دعا دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ گھر والے یا کہ جو مسافر کو رخصت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا دیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے اس قسم کی دعا دی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس لیے کہ اس کی حفاظت میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا صبح اور شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص 100 مرتبہ پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، کہ جس دن انسان کوئی بھی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا 100 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شام تک برابر اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا، شیطان سے حفاظت کر لے گا۔ اور پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا، کہ اے اللہ تو مجھے اسلام کے ذریعے سے کھڑے ہونے کی حالت میں حفاظت فرما لے، اسلام کی بنیاد پر بیٹھنے کی حالت میں تو میری حفاظت فرما لے، اسلام کی وجہ سے مجھے سونے کی حالت میں مجھے حفاظت فرما لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے یا ایسی نعمت ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، ہر لحاظ سے، ہر حالت میں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر اسی حفاظت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اسی اسلام کی حفاظت، اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو وہاں یہ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت اس بندے کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت جو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو دنیا میں بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی محفوظ ترین جگہ جنت میں جو ہے اس کو داخل فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الحفیظ اور الحافظ ہے، جو قرآن کریم میں 3 مرتبہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حفاظت ہے، اس کے مختلف مظاہر اور مختلف شکلیں اللہ نے قرآن و حدیث میں جو بیان کیے ہیں، اور اللہ کی حفاظت کو حاصل کرنے کے جو بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے وسائل ہیں، ان میں سے اہم ترین اور افضل ترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر جو عمل کیا جائے، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کر لیتا ہے، اور اس کے جو آثار اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کو ویسے ہی جاننے اور ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔